نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے اللہ کے کلام کی ایک مختصر شارٹ کٹ ایک آیت پڑھی ہے جو اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتی ہے۔ کلام پاک کی یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اپنے اندر اسلام کی پوری جو بنیاد ہے اور بنیادی عقائد جو ہیں اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کو کھول کے بتاتی ہے کہ انسان کا مقصد کیا دنیا میں آنے کا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ ہی سے دعا کرنا، مدد طلب کرنا، مطلب اللہ سے دعا کے ذریعے سے مدد طلب کرنا۔ یہ کس سے کرنا چاہیے؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ بندگی کس کی کرنی چاہیے؟ ورشپ کس کی کرنی چاہیے؟ جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ وہ صرف وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی تنہا ذات ہے، اس کے سامنے اپنے سر نگوں کو تسلیم کرنا، اپنے آپ کو سلنڈر کرنا، خدا کے سپرد کر دینا، اور جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے، جو زہد ہے، وہ جو تقوی ہے، اس کا کمٹمنٹ اور اللہ کے سامنے کرنا اور اسی سے مدد طلب کرنا۔ یہ توحید کی بنیادی چیز ہے۔ توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، خدا کو ایک سمجھنا، اور خدا کے سوا دیگر جتنے بھی معبودات ہیں، الہ ہیں، مالک ہیں، ان کا اگنور کرنا، ان کو ٹھکرا دینا۔ یہی تو کلمہ آپ کو سکھاتا ہے، اور یہی اس آیت کے اندر خدا کی بندگی بتائی گئی ہے۔ کلمے کا مطلب کیا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ کی ذات، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو ٹھیک اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد بھی تجھ سے طلب کریں گے یا کر رہے ہیں۔ تو مدد دیکھو، آج یہ امت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے امت کے طبقات کو، امت کے افراد کو، ہماری قوم کو، کہاں پہ جھکتی ہے، کہاں پہ منتیں مانتی ہے، کہاں پہ بھیڑ لگتی ہے، کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں پہ اپنے فضول وقت کو برباد کرتے ہیں۔ خدا کے دربار کو چھوڑ کر انہوں نے کتنے دربار بنا رکھے ہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ تھا، اغیار کا طریقہ تھا، تمہارا نہیں تھا۔ مسلمان صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، ایک خدا سے مانگتا ہے۔ لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہو گیا؟ ہمارے مانگنے کے طریقے کیا ہو گئے؟ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہوگی؟ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا بن چکا ہے؟ بزرگوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، پیر و فقیر سے مانگتے ہیں، بڑی ہستیوں کو ہم نے خدا کے مقابلے کھڑا کر رکھا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ۔ انہوں نے تو خدا کے مقابلے اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے کیا کہتے ہیں کتب و ابدال کو، مان شخصیات کو، انہوں نے خدا کے مقابلے کھڑا کر دیا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا تھا، لیکن مسلمان قوم بھی تو یہی کام کر رہی ہے نا۔ کتنے پیر بنا رکھے ہیں، کتنے آپ نے مرشد بنا رکھے ہیں، کتنے آپ نے بزرگ کھڑے کر رکھے خدا کے مقابلے میں، جن کی درگاہوں کے اوپر جاتے ہو، جن سے آپ مانگتے ہو، منتیں مانگتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، ان سے ڈائریکٹ آپ مانگتے ہو۔ وہ خدا کے بندے تھے، ناپاک منی کی پیدائش ہے۔ میں کس استر پر اتر کر آپ کو سمجھاؤں؟ وہ انسان تھے، منشیہ تھے، بشر تھے، مین ہیں۔ وہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گوڈ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ مالک کے بندے ہیں، عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں۔
تو خدا کو چھوڑ کر جب بندوں سے مانگو گے تو اسی کا نام شرک ہے۔ شرک کوئی چڑیا کا نام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ شرک کہتے ہیں خدا کے سوا کسی کو عبادت میں شریک کرنا۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی ورشپ کرتے ہیں، خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی بھکتی کرتے ہیں، سادھنا کرتے ہیں، وندنا کرتے ہیں، آرادھنا کرتے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کی کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اور توحید اسلام کی مین فاؤنڈیشن ہے، مین فنڈامنٹلزم ہے، مین بنیاد ہے۔ توحید اسلام کی اساس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور جب توحید تمہارا گڑبڑ ہو گیا تو اسلام کی چاہے کتنی خوبصورت عمارت، بلڈنگ کو، اسلامی انفراسٹرکچر کو کھڑا کر دو، لیکن توحید نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی زہد قبول نہیں، کوئی قربانی قبول نہیں، کوئی صدقات قبول نہیں، کوئی بندگی قبول نہیں۔ اگر تم نے توحید کے اندر کسی کو شامل کر دیا، خدا کی بندگی اور عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں جرم عظیم، بڑے بڑے گناہ، اتنے گناہ جو زمین اور آسمان کے بیچ میں سما نہ سکتے ہو، اتنے گناہ جو سمندر کی جھاگوں سے بھی زیادہ ہو، اتنے گناہ جو ریت کے دانوں سے بھی زیادہ ہو، اس کو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نے شرک کیا تو اس کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ کہیں گے کہ وہابی کہتا ہے، وہابی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کو وہابی کہو گے، خدا کو وہابی کہو گے؟ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تمہارے مولوی سے پوچھ لے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ قرآن کو مانتے ہو تو اس آیت کو ماننا پڑے گا۔ اور شرک کی اگر آپ نے ایکٹیویٹی کر دی تو اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا ورڈکٹ ہے، اللہ کا ججمنٹ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو پھر بھی بدلا جا سکتا ہے، لیکن خدا کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل کلمات اللہ۔ تو دوستو، یہ باتیں ہیں، شرک سے بچنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے ذکر کے کئی اقسام ہیں، کئی طریقے ہیں اللہ کے ذکر کے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چھوٹی بچی فاطمہ کو یہ تسبیح بتائی تھی کہ بیٹا ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لینا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنا۔ اپنی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کو یہ نصیحت کی تھی اللہ کے نبی نے۔ یہ امت کے لیے تھا کہ کوئی بھی امت پریشان ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ میں یہ چھوٹے سے ویڈیو میں اس کا پورا وستار کے ساتھ بتا نہیں سکتا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسے 100 اونٹ آپ نے مال سمیت بھرے ہوئے آپ نے خدا کی راہ میں دے دیا، ایک بھی اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سبحان اللہ یعنی پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کے بارے میں تمہارا کلیم ہے، دعویٰ ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ گوڈ کئی ہیں، اللہ کئی ہیں، اور خدا کیا کرتا ہے، کیسا کام کرتا ہے، خدا ان ساری چیزوں سے بری الذمہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن یہ ان کی شان کے مطابق جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے خدا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو بتایا گیا کہ عرش کے اوپر خدا مستوی ہوا تو اس کی شان کے مطابق۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا ایگزامپل، اس کی مثال، اس کا ادھارن یا اس کا پرپوزل ہم بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب رب کی ذات ہی اتنی بڑی ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کر سکتے، کوئی وستار کے ساتھ نہیں بتا سکتے، کوئی اس کا انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کی ذات جانتی ہے کیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو دوستو، جو یہ ناستک ہیں، جو یہ ملحدین ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کوئی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی نو گوڈ، کوئی اللہ ہے نہیں، کوئی بھگوان ہے نہیں، کوئی ایشور ہے نہیں۔ ان کا یہ کلیم ہے، کون؟ ایتھسٹ کا، ملحدین کا، ناستک کا۔ تو دوستو، خدا نے اس کو اتنی عقل بھی نہیں دی کہ یہ آسمان کی چھت جو آپ دیکھ رہے ہو، اس کو کون بنانے والا ہے؟
کوئی ویگیانک ہے، کوئی سائنٹسٹ بتایا گیا ہے، کوئی میکینک بتایا گیا ہے؟ کتابوں کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی، بڑی بڑی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کیا ہوگا، آپ نے ادھین کیا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا۔ کیا اس آسمان کو بنانے والا کوئی منشیہ ہے جس کا اس کا نام ہے ہسٹری کے اندر؟ تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کو کس نے بنایا؟ چھوٹی سی ایک چیز، سوئی بغیر میکینک کی نہیں بن سکتی، ایک بال پین بغیر میکینک کی نہیں بن سکتی۔ تو یہ آسمان جیسی چھت جو تمہارے آبزرویشن میں ہے، تم مشاہدہ کر رہے ہو، آپ کے ایکسپیرینس میں ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے؟ کس نے بنایا اس کو؟ کوئی تو اس کے پیچھے بنانے والا ہوگا۔ یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کتنا 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے، یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہو، اور یہ بھاگ رہا ہے۔ خود سائنس بتاتی ہے فی سیکنڈ 30 کلومیٹر، فی سیکنڈ 30 کلومیٹر یہ سورج اپنی رفتار کو پکڑے ہوئی ہے میگا اسٹار کی طرف۔ یہ 24 چلتا رہتا ہے۔ اس کو کون چلا رہا ہے؟ ویگیانک نے سرچ کیا، ڈسکوری کی، ماتھا پچی کی، بتایا کہ پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، زیرو والیوم، کوئی پیچھے والیوم ہے ہی نہیں، کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں، کوئی مین ہے ہی نہیں، کوئی انجینئر ہے ہی نہیں، کوئی میکینک ہے ہی نہیں، متے ہی چل رہا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے۔ تو اس کو چلانے والا کون ہے؟ اتنے بڑے فینومینا جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کون چلا رہا ہے؟ میرا رب چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ان کے عقلوں میں نہیں آتا۔ تو یہ کہ زیادہ پڑھے لکھے بھی کدے کھڑے جائے تو ٹھیک ہے، جتنا یہ پڑھتے ہیں، جتنی بھی یہ ہوشیاری حاصل کرتے ہیں دنیاوی تعلیمات کی روشنی کے اندر، اتنی ان کے اوپر گمراہی چھا جاتی ہے، ملید بن جاتے ہیں، ایتھسٹ بن جاتے ہیں، ناستک بن جاتے ہیں۔ یہ ہدایت تو اللہ نے جس کے نصیب میں لکھی ہے اس کو ملے گی۔ چاہے ایک جھونپڑی میں رہنے والا آدمی ہے، وہ اللہ کی اشیاء کو دیکھ کر، اس کی قدرت کاملہ کو دیکھ کر ایمان لے کے آ جاتا، اور ایک وہ شخص جنہوں نے پوری زندگی سرچ کرنے میں لگا دی، تعلیم، تدریس اور اسٹڈی، مطالعہ کرنے میں لگا دی، بڑے بڑے اسکالرس بن گئے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے لی، ڈاکٹریٹ کی اپادھی لے لی، لیکن ان کے سمجھ میں آج تک نہیں آتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کسی منوشیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس دن میں 70 مرتبہ جاتے اور یہ کہتے کہ چاچا تو خالی کلمہ پڑھ لے، باقی میں اللہ سے آپ کی سفارش کر کے بخشش کرا دوں گا۔ لیکن کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا، اس کے نصیب میں لکھا ہوا نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا کہ لوگ کہیں گے کہ جاتے جاتے دنیا سے اپنے بھتیجے کے اوپر ایمان لے کے آ گیا۔ انانیت تھی، ایک گھمنڈ، ایک غرور، ایک ابھیمان، ایک ایروگینس اس کے اندر تھا، اور گھمنڈ نے اس کو برباد کر دیا۔ گھمنڈ نے تو عزازیل کو برباد کر دیا، جس نے پوری روئے زمین کے اوپر سجدہ کر کر کے ایک اینچ بھی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی اللہ کی بندگی کرنے والا، اتنا اللہ کا مقرب بندہ، لیکن ایروگینس آ گیا، تکبر آ گئی، گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آدم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، لیکن حکم تو میرا ہے۔ لیکن عزازیل نے اس کا انکار کر دیا، تو آج تک دنیا کی لعنتیں اس کے اوپر برس رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیحات پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ تسبیح پڑھو، اور اللہ کا کئی ایک ذکر ہے، جو بھی ذکر آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ سب سے بڑھیا یہ ذکر کے لیے آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت بہترین آیت، جس نے یونس علیہ السلام کو دریا کی اندھیریوں کے اندر
मच्छी के पेट के अंदर जो आप कैद हो चुके थे, अल्लाह ने इस आयत करीमा की वजह से उसको बासलामत ज़मीन पे ला के छोड़ दिया। आज भी मोमिन अगर कोई क्राइसिस में है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, समस्या में है, प्रॉब्लम में है, हालात की तंगी है, रोज़गार की तंगी है, घर के क्राइसिस हैं, फितने हैं, फसाद हैं, कोई भी आप मुसीबत में, एनी मुसीबत में अगर आप पड़े हुए हैं या परेशान कुन हालात से गुज़र रहे हैं, तो आप इस आयत करीमा को बार बार पढ़ें। इंशाअल्लाह मुसीबत के बादल धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे। वो कौन सी आयत है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हम सब को इनके ऊपर अमल करने की तौफीक से नवाजे। दोस्तों, अपना अकीदा सही करो और अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ जाओ। ये ज़िंदगी तुम्हें बहुत ही मुख्तसर मिली थी, यहाँ ऐसे जैसे वैसे कैसे तैसे गुज़र जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है वो तुम्हारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है? हाँ, अक्लमंद को इशारा काफ़ी।